ایک طرف نیب چودھری شوگر ملز کیس میں اعلیٰ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی، دوسری طرف حکومت اسحاق ڈار کے خلاف انٹرپول کو مطمئن نہیں کر سکی ہے۔ دو اہم کیسز میں تحقیقاتی اداروں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ ان دونوں کیسز میں بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ پہلے بات کریں گے چودھری شوگر مل کیس کی، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ضمانت منظور کر لی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ 8 اگست کو نیب نے اچانک مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر لیا اور اس وقت گرفتار کیا جب وہ اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کر رہی تھی۔ نواز شریف کے سامنے انہیں گرفتار کیا گیا۔ پھر مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کی، جس پر 31 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر آج تفصیلی فیصلہ سنا دیا گیا۔ 3 مہینے تک بہرحال یہ سوال اٹھتا رہا کہ نیب کو مریم نواز کو گرفتار کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی۔ آج عدالت نے مریم نواز کو 2 کروڑ روپے کے ساتھ ساتھ 7 کروڑ روپے بطور ضمانت الگ سے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی مریم نواز کو پاسپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن نے یہ کیس ہی نہیں بنایا کہ متحدہ عرب امارات میں ریل اسٹیٹ میں کی گئی سرمایہ کاری کے پیسے کسی جرم سے حاصل کیے گئے تھے، نہ ہی نیب پروسیکیوشن نے یہ کیس بنایا کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والا پیسہ بلیک منی ہے یا وہ پیسہ کسی عالمی طور پر تسلیم شدہ جرم سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہاں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیب کا کیس تھا کہ شریف خاندان نے متحدہ عرب امارات میں ناصر عبداللہ لوتا کے پاس سرمایہ کاری کی، مگر کچھ عرصے بعد ناصر لوتا سے پیسے واپس منگوا لیے۔ یہ پیسے پاکستان میں نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کے اکاؤنٹ میں منگوائے گئے۔ بعد میں یہ ظاہر کیا گیا یہ پیسے ناصر عبداللہ لوتا کی سرمایہ کاری ہے۔ اس پیسے کے بدلے میں ناصر لوتا کو شیئرز دیے گئے ہیں۔ نیب کے مطابق یہ پیسے شریف خاندان کے اپنے ہی تھے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے واپس منگوائے تھے، مگر عدالت کا کہنا ہے کہ نیب نے یہ کیس ہی نہیں بنایا کہ جو پیسہ باہر گیا اور پیسہ واپس آیا وہ جرم سے حاصل کیا گیا تھا۔ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جرم سے جوڑا جائے، مگر اس حوالے سے نیب نے کیس ہی نہیں بنایا۔ ساتھ ہی عدالت نے اپنے فیصلے میں ان غیر ملکیوں کے حوالے سے لکھا کہ اب تک نیب ان غیر ملکیوں سے مریم نواز شریف کا تعلق بھی نہیں جوڑ سکا ہے اور نیب کو اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ درخواست گزار مریم نواز کے اکاؤنٹ میں نومبر 2011 میں ایک ٹرانزیکشن 4 کروڑ 10,66,000 روپے کی ہوئی اور دوسری ٹرانزیکشن 2 کروڑ 89,43,000 روپے کی ہوئی۔ پھر اس مہینے مریم نواز نے تقریباً 7 کروڑ روپے رقم نکلوا لی۔ یہ صورتحال نیب پروسیکیوشن کی مدد نہیں کرتی، کیونکہ پروسیکیوشن کا کیس یہ نہیں ہے کہ چودھری شوگر ملز خسارے میں تھی یا دیوالیہ ہو چکی تھی، اس لیے سی او یا شیئر ہولڈر کوئی پیسے نہیں نکلوا سکتا۔ اس حوالے سے نیب کو مزید تحقیقات کرنی چاہیے۔ عدالت نے مزید لکھا کہ صرف اس بنیاد پر مریم نواز نے 7 کروڑ روپے نکلوائے تھے، اس رقم کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی رقم نہیں قرار دیا جا سکتا اور نہ ہی اسے آمدنی سے زائد اثاثہ کہا جا سکتا ہے۔ بادی النظر میں اس رقم کا ذریعہ سرکاری ریکارڈ میں غیر ملکی سرمایہ کاری لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کر عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار مریم نواز نے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنے اسپتال میں زیر علاج والد کی عیادت کرنا چاہتی ہیں۔ عدالت کو ریاست کی طرف سے بتایا گیا کہ مریم نواز کو پہلے ہی اسپتال میں نواز شریف کے پاس پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں، اس لیے درخواست گزار کے وکیل کی طرف سے یعنی مریم نواز کے وکیل کی طرف سے عبوری ضمانت کی درخواست پر زور نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزار کی طرف سے ضمانت خاتون ہونے کی بنیاد پر مانگی گئی اور اس حوالے سے 2 عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا۔ اس کیس میں غیر معمولی صورتحال پروسیکیوشن کے حق میں نہیں جاتی، کیونکہ مریم نواز نہ مفرور تھی نہ ہی قانونی عمل میں رکاوٹ بنی تھی۔ درخواست گزار خاتون کی حیثیت سے ضمانت کی حقدار ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن نے درخواست گزار مریم نواز کا بینک سٹیٹمنٹ دکھایا ہے، جس کے مطابق مریم نواز نے 2011 میں اس اکاؤنٹ سے 7 کروڑ کی رقم نکلوائی تھی اور پروسیکیوشن نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ درخواست گزار فرار ہو سکتی ہے، اس لیے عدالت عدالتی ضمیر کو مطمئن رکھنے کے لیے مشروط حکم دے رہی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے مریم نواز کی درخواست ضمانت منظور کر لی، مگر انہیں 7 کروڑ روپے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرانے کا بھی حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک اور اہم نقطہ اٹھایا۔ عدالت نے لکھا کہ درخواست ضمانت کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے کیس کے میرٹس کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز
हमारे मुआशरे में रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इससे आहनी हाथों से निमटने की जरूरत है। अदालत ने मजीद लिखा कि किसी गुनाहगार की जमानत का इजाला उसकी सजा के जरिए हो सकता है, मगर किसी बेगुनाह को कैद में रखने का इजाला कोई नहीं कर सकता। यानी अगर अदालत ने किसी गुनाहगार को जमानत दे दी तो बाद में सजा मिलने के बाद उसकी जमानत का इजाला हो जाएगा, क्योंकि उसे सजा मिल जाएगी। मगर अगर कोई बेगुनाह कैद में रहता है और बाद में बेगुनाह करार पाता है तो उसकी कैद का इजाला क्या होगा। खुद मरियम नवाज को 3 माह कैद में रखकर नैब ने क्या पेशरफ्त की, ये नैब से कोई सवाल कर सकता है। उन्हें गिरफ्तार करके 3 माह कैद में रखने की क्या ज़रूरत थी, ये बहुत अहम नुकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में अहम सियासी रहनुमा और ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त नैब की हिरासत में हैं, फिर अदालती हिरासत में हैं, कई माह से गिरफ्तार हैं। अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो इसका इजाला कैसे होगा। जैसा कि अदालती फैसले में लिखा गया है कि अगर बेगुनाह कैद में रहे तो फिर इसका इजाला कैसे होगा। एक और केस की बात करेंगे जिसमें हुकूमती दावे दुरुस्त साबित नहीं हुए। हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए कि बरतानवी हुकूमत से मुआहिदा हो गया है, जल्द इंटरपोल के जरिए इसाक डार को वापस बुलाया जाएगा। मगर इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है और उनका डेटा हज़फ करने की हिदायत कर दी है। इसाक डार अब इंटरपोल के नोटिस पर नहीं है। इस हवाले से नैब का एलामिया भी जारी हुआ। नैब के मुताबिक इंटरपोल किसी मुलजिम को बेगुनाह करार देने का इख्तियार नहीं रखता। इसाक डार के खिलाफ पाबंदी से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में रेफरेंस तैयार है। उन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है और इसाक डार को अदालत में पेश ना होने और बैरून मुल्क फरार पर इश्तिहारी करार दिया गया। अब हुकूमत ने इसाक डार पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि ये इल्ज़ाम इतने संगीन है कि इंटरपोल के जरिए उन्हें वापस लाया जाएगा। बरतानवी हुकूमत से मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहिदा तय पा गया है। इसाक डार यकीनन मुल्क वापस आएंगे। मगर हुकूमत इंटरपोल को इन सबूतों पर अपने मौक़िफ़ नहीं मनवा पाई और ना ही बरतानवी हुकूमत वाली बात अब तक दुरुस्त साबित हुई। ये सब केसेस मिसाल बनते जा रहे हैं कि कैसे हर 10 या 15 साल बाद इस तरह के मुकदमात बनाए जाते हैं, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का माहौल बनाया जाता है, फिर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक ये मुहिम होती है, फिर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, वक्ती मकासद भी हासिल कर लिए जाते हैं, मगर आखिर में होता कुछ नहीं है। पैसे वापस नहीं आते, जुर्म साबित नहीं होता, मातहत अदालतों से फैसले आ भी जाएँ तो वो भी बाद में दुरुस्त साबित नहीं होते आला अदालतों में। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक मज़बूत खबर आई उस पर बात करेंगे।